السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140 سے پڑھیں گے۔ ام کیا تقولون تم قولون کہتے ہو سب، ام تقولون کیا تم سب کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو وہ سب تھے، یعنی یہ انبیاء اور انبیاء کی اولادیں یہ سب تھے، ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی، قل آپ فرما دیجئے، اانتم کیا تم ہو اعلم زیادہ جانتے ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ام یا اللہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اور کون ہے، ازلم زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے، کتما جو چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس موجود ہو، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت سے پچھلی آیت میں دیکھیں ان دونوں آیات کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ یہود اور عیسائی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اللہ کا لاڈلا اور چہیتا سمجھتے، کیونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے اور خود ان کے امتی سمجھتے، تو اس لحاظ سے سمجھتے کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے اور ان کے امتی ہونے کے ناطے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور چہیتا سمجھتے تھے، اور یہی ایک جملہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا اور چہیتا سمجھتے اور کہتے کہ اسی وجہ سے تمام اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور الطاف و اکرام کے مستحق تو صرف ہم ہی ہیں۔ یہودی کہتے صرف ہم ہیں، عیسائی کہتے کہ صرف ہم ہی ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی آیت میں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ اللہ جیسا تمہارا پروردگار ہے ویسا ہی ہمارا بھی پروردگار ہے، وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازشات، اس پر الطاف و اکرام کرے گا۔ اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر بھی ہیں کہ ہم فقط اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور تم شرک بھی کیے جاتے ہو، اور یہ اندازہ تم خود ہی لگا سکتے ہو کہ آئندہ اس کی نوازشات اور الطاف و اکرام کس پر ہونے چاہیے اور کون اس کی الطاف و اکرام اور نوازشات کے مستحق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مشرک بندے کے تو اللہ تعالیٰ گناہ ہی معاف نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے لیکن جس نے شرک کیا ہوا اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ جو پچھلی آیت کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہم جہاں سے ہمارا سبق 140 آیت نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی یہودی جو ہے الزام لگاتے تھے، یہود بھی اور عیسائی بھی اپنے انبیاء پر الزام لگاتے کہ وہ یا یہودی تھے یا پھر عیسائی تھے، یعنی پچھلی بات انہوں نے یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ بنانے کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، اور ادھر انہوں نے اس آیت میں اللہ کے انبیاء پر الزام لگایا۔ یہودی کہتے کہ یہ سب انبیاء یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ یہ سب انبیاء عیسائی تھے۔ اور اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں معرض وجود میں آئی تھی، اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل
اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اولاد یعنی سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب کے سب یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، مگر ان علماء یہود و نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ تمام انبیاء کرام جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور عیسائیوں کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ اس پس منظر میں اب اس آیت کو غور فرمائیے جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بددیانتی کو آشکار کیا ہے اور انہیں کتمان شہادت کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑے ظالم ٹھہرایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ یہودی اور عیسائی عالموں کے لیے ہے کہ اس سے بڑا ظالم، اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی بھی موجود ہو لیکن وہ اس گواہی کو چھپا لے اور اپنی منچاہی بات لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے، وہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ تلکا یہ امت تھی قد تحقیق خلط جو پہلے گزر چکی، لہا اسی کے لیے ہے ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ماں کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہ تم پوچھے جاؤ گے یا نہ تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس چیز کے بارے میں کانو جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ تو یہ والی آیت دیکھیں بالکل سیم انہی الفاظ میں اسی سورہ کی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 134 نمبر آیت ہے، وہاں اس آیت کے مخاطب یہود تھے اور یہاں پر یہودی، عیسائی اور مسلمان سبھی کے سبھی مخاطب ہیں، اور اس آیت کو دوبارہ یہاں پر لانے کا مقصد صرف اور صرف تنبیہ و تاکید ہے کہ نجات اخروی کے لیے اپنے انبیاء و صالحین پر بھروسہ کرنا بالکل حماقت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی تو یہ فرمایا تھا نا کہ اپنے جنت میں جانے کے لیے تمہیں اپنے اعمال کرنا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی، تم اپنے اعمال کے لیے ہر انسان خود جوابدہ ہوگا اور خود ہی ان کی سزا بھگتے گا۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کو اچھا اجر مل جائے گا اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔